إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبارت پڑھیے. بسم الله الرحمن الرحيم. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. باب کیف کان بدء الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی پر اشکال ہوتا ہے کہ انہوں نے حدیث پر عمل نہیں کیا. کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بالحمد فہو ابتر. کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بالحمد فہو ابتر. جس اہم کام میں الحمدللہ نہ کہی جائے وہ ابتر ہوتا ہے، بے برکتہ ہوتا ہے. اس لیے سلف صالحین اپنی کتابوں کے شروع میں خطبہ لاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، حمد لاتے ہیں. ہمارے مصنف امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے حمد نہیں ذکر کی، بسم اللہ ذکر کی. پھر باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوں شروع کر دیا. حمد کیوں نہیں ذکر کی؟ حمد کیوں نہیں ذکر کی؟ یہ اعتراض پڑتا ہے. کس پر؟ کس سے پوچھا جائے؟ کس پر؟ زور سے بولیے، زور سے بولیے. زور سے کہو نا. پھر امام بخاری رحمہ اللہ تعالی پر یہ اعتراض پڑتا ہے کہ سب الحمدللہ شروع میں لکھتے ہیں، آپ نے کیوں نہیں لکھا بسم اللہ اور بابن شروع کر دیا؟ کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ نہ لکھنا یہ حدیث کے خلاف، سلف صالحین کے عمل کے خلاف. اس کے مختلف جوابات دیے گئے. ایک تو یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے ان خطوں کا اتباع کیا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے نام تبلیغ کے لیے لکھے تھے. شروع میں حدیث ہرقل آئے گی. ہرقل کو بھی خط لکھا تھا. فارس کے بادشاہ کو بھی لکھا تھا، دوسروں کو بھی خط لکھے تھے. ان خطوں میں آپ نے حمد نہیں لکھی، بسم اللہ لکھی ہے. اس کے بعد مضمون لکھا ہے خط کا.
الحمدللہ ان میں نہیں، ان خطوں کا اتباع کیا کہ میری کتاب بھی ایک خط کے درجے میں ہے۔ دوسری توجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو عاملین زکوٰۃ کو خط لکھتے تھے کہ اس ترتیب سے تم زکوٰۃ وصول کرنا، اس حساب سے تم زکوٰۃ وصول کرنا، یہ خط لکھے ہیں آپ نے عاملین کے نام، لکھواتے تھے، آپ خود تو نہیں لکھتے تھے، لکھواتے تھے، تو عاملین کے نام جو خط لکھوائے ہیں ان میں بھی الحمدللہ نہیں ہے، اس کا اتباع کر لیا امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے۔ تیسری توجہ یوں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیبیہ کا صلح نامہ لکھا تھا اس میں بھی الحمدللہ نہیں ہے، اس میں بھی الحمدللہ شروع میں نہیں ہے، اس کا اتباع فرما لیا امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے۔ جی ہاں چوتھی توجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے بعض اساتذہ کا اور بعض ہم عصر لوگوں کا اتباع کر لیا۔ امام احمد نے مسند احمد میں الحمدللہ نہیں لکھی، امام مالک نے موطا امام مالک میں الحمدللہ نہیں لکھی، ان کے ہم عصر ہیں امام ابو داود، انہوں نے اپنی کتاب کے شروع میں الحمدللہ نہیں لکھی۔ تو اپنے بعض اساتذہ اور بعض معاصرین کا اتباع کر لیا، اس لیے الحمدللہ نہیں لکھی۔ جی ہاں پانچویں توجہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا تھا بلقیس کے نام، اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اس میں بھی الحمدللہ نہیں لکھی تھی۔ اللہ تعالی علیہ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، یہ خط لکھا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے نام، اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اللہ تعالی علیہ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، اس میں بھی الحمدللہ نہیں لکھی، بسم اللہ لکھ کر آگے اپنا مقصد لکھ دیا۔ اس کا اتباع کر لیا امام بخاری رحمہ اللہ تعالی۔ چھٹی توجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے
جو صورت نازل ہوئی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس میں الحمدللہ نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس میں بھی تو بسم اللہ نہیں، الحمدللہ نہیں ہے، بسم اللہ ہے، الحمدللہ نہیں ہے، اس کو اتباع کر لیا۔ یہ توجیہ سب سے زیادہ قوی ہے، کیونکہ حدیث کی ابتدا قرآن پاک کی ابتدا کی طرح ہے۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے جو آیتیں نازل ہوئیں ان کے شروع میں الحمدللہ نہیں ہے، ایسی حدیث کی کتاب کے بالکل شروع میں انہوں نے بھی الحمدللہ نہیں لکھی۔ یہ چھ توجیہیں ہیں۔ باب کیف کان بدء الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض نسخوں میں بابن ہے اور بعض نسخوں میں بابن نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف کان بدء الوحی، یوں ہے، بابن نہیں ہے، اور بعض نسخوں میں بابن ہے، بعض نسخوں میں بابن ہے۔ بابن، بابو، باب تین طرح پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ بابن فی بیان انہ کیف کان بدء الوحی، بابن، ھذا بابن، ھذا مبتدا محذوف ہے، بابن اس کی خبر ہے، فی بیان انہ میری بات سنیے، حاشیہ پہلے دیکھتے جا بعد میں دیکھ لینا۔ اس وقت میں آپ کا حاشیہ ہوں، کیا حاشیہ ہوں، میری بات سن۔ جی ہیں جی ہیں جی ہیں۔ ھذا بابن، بابن خبر ہے، ھذا معذوف کی، فی بیان انہ کیف کان بدء الوحی، بابن تنوین سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بابو بغیر تنوین کے بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر یہ مضاف ہو جائے گا ما بعد کی طرف۔ بابو جواب کیف کان بدء الوحی، بابو جواب کیف کان، کیونکہ مقصد تو جواب دینا ہے۔ بابو جواب کیف کان بدء الوحی، باب ما بعد کی طرف مضاف ہے اور خبر ہے، مبتدا محذوف ہے۔ تیسرے باب بس مبنی، ملائیں غیر کی طرف سے مورب بنتا ہے، جب تک نہ ملائیں مبنی رہتا، زید، عمر، بکر، باب، کتاب، یہ صرف مبنی ہوتا، تو صرف باب بھی آپ پڑھ سکتے۔ باب کے معنی ہوتے ہیں لغت میں ما یتوسل به الی غیرہ، ما یتوسل به الی غیرہ، وہ چیز جس کے ذریعے سے کسی دوسرے سے تعلق قائم کیا جا سکے۔ پہلے آپ برآمدے میں ہوتے ہیں، دروازے میں سے گزر کر کمرے میں آ جاتے ہیں، برآمدے سے کمرے میں آنا یا کمرے سے برآمدے میں جانا، یہ باب ما یتوسل به الی غیرہ، اس کو باب کہتے ہیں۔
علماء کی اصطلاح میں باب کے معنی ہوتے ہیں الجملۃ المختصۃ من العلم، الجملۃ المختصۃ من العلم، چند مسائل کے مجموعے کو باب کہہ دیتے ہیں، علم کی چند باتوں کے مجموعے کو علم کہہ دیتے، باب کہہ دیتے۔ الجملۃ المختصۃ من العلم، علمی باتوں میں سے کچھ چیزوں کا مجموعہ ہو تو اس کو باب کہہ دیں۔ جی ہاں جی ہاں، پھر یہاں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے باب لکھا ہے، کتاب کیوں نہیں لکھا؟ آگے بہت سے موقعوں میں کتاب لکھا ہے، کتاب الصلاۃ، کتاب المناسک، کتاب الوضوء، آگے تو کتاب لکھا ہے، یہاں باب لکھ دیا، کیا یہاں بھی کتاب لکھتے نا، کتاب کیف کان۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کتاب وہاں لکھتے ہیں جہاں کئی قسم کے مسائل ہوں، باب وہاں لکھتے ہیں جہاں ایک قسم کے مسائل ہوں۔ یہاں چونکہ ایک قسم کے مسائل ہیں، صرف بد وحی کے مسائل ہیں، کئی قسموں کے مسائل نہیں ہیں، اس لیے باب لکھ دیا، کتاب نہیں لکھا۔ کیف کان بدء الوحی، کیف کان بدء الوحی، اور بعض نسخوں میں ہے کیف کان بدو الوحی، بدو الوحی، حمزے کی جگہ واو ہے، کیف کان بدو الوحی، کیف کان بدء الوحی، ان دو میں سے بہتر حمزہ ہے، کیونکہ بعض نسخوں میں یوں بھی ہے کیف کان ابتداء الوحی، ابتدا ہے، بدن کی جگہ ابتدا ہے، تو بدن اور ابتدا ایک ہی چیز ہے، اس لیے ابتدا کی مناسبت سے بدن اولا ہے۔ کیف کان بدء الوحی، کیف کان بدء الوحی، دوسری وجہ اولویت کی یہ ہے کہ زیادہ تر علماء سے، اساتذہ سے، ناقلین سے بدء الحمزہ ہی سنا گیا ہے، زیادہ تر علماء سے جو بخاری شریف پڑھتے پڑھاتے ہیں ان سے حمزہ ہی سنا گیا، اس لیے حمزہ ہی اولا ہے۔ کیف کان بدء الوحی، کیف کان بدء الوحی، وہی کیا ہے؟ بدا کے بعد وہی کا لفظ، وہی کے لغوی معنی ہوتے ہیں الاعلام خفیتاً و سرعتاً، خفیتاً و سرعتاً، خفیہ طور پر ہو اور ہو بھی جلدی، اس کو وہی کہتے ہیں، الاعلام خفیتاً و سرعتاً۔ شریعت کی اصطلاح میں وہی کہتے ہیں اعلام اللہ تعالی شیئن الانبیاء علیہم السلام بطریق خفی علی انہم
یعلمون بداہتا وقطعا انہ من اللہ تعالی. انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالی جو خفیہ طور پر کوئی چیز بتاتے ہیں اور ان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. بتاتے ہیں خفیہ تک. اس کو وحی کہتے ہیں. وحی کی متعدد صورتیں ہیں. وحی کیسے ہوتی؟ وہی ہوتی کیسے؟ ایک ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. کبھی اللہ تعالیٰ خود بات کرتے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے خود باتیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معراج میں باتیں کی ہیں. کلم اللہ موسیٰ تکلیما. اور کبھی ہوتا ہے اعطاء شیء مکتوب. اعطاء شیء مکتوب لکھی ہوئی چیز دے دینا. لکھی ہوئی چیز دے دینا. جی ہاں. جیسے آسمانی کتابیں تورات انجیل زبور لکھی ہوئی اللہ تعالیٰ نے دے دی تھی. اور ایک روایت میں یہاں بھی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ بھی لکھا ہوا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے. ایک روایت ہے یہ. وہ زیادہ روایات میں یہی ہے کہ جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے تھے. انہوں نے پڑھا تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق. لیکن ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ لکھا ہوا تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق. وہ دے دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں. تو ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ لکھی ہوئی چیز دے دی. یہ بھی وحی ہے. تیسری صورت وحی کی ہوتی ہے ارسال الملائکہ. فرشتہ بھیج دیا. کوئی کلام دیکھ کر فرشتہ بھیج دیا. قرآن پاک سارے کا سارا یوں ہی نازل ہوا ہے کہ جتنی آیتیں نازل کرنی ہوتی تھیں 1 یا 2 یا 10 یا 20 یا 100 ان سب کو اللہ تعالیٰ خود پڑھتے تھے. جبریل علیہ السلام سنتے تھے. وہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. آ کر سناتے تھے. آپ سنتے جاتے تھے اور آپ کو یاد ہوتا جاتا تھا. جب جبریل علیہ السلام واپس جاتے تو پھر آپ وہ وہی باتیں سناتے تھے صحابہ کو. پورا قرآن پاک یوں نازل ہوا ہے 23 سال. 23 سال. جی ہاں. تو تیسری صورت یہ ہوتی ہے فرشتہ بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی کلام دیکھ کر. چوتھی صورت یہ ہوتی ہے کہ خواب میں کوئی بات نبی کو بتا دی جاتی ہے. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر
ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ خواب میں اللہ تعالیٰ نے دکھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ بیٹے کو بتایا، ان کا جی ہاں کریں، آپ ذبح کریں مجھے، میں تیار۔ یہ بھی وحی ہوتی ہے، خواب میں بھی وحی ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا خواب وحی ہوتا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کی نیند اوروں کی نیند سے الگ ہوتی ہے۔ تنام عینای ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ اسی طرح وفات اور ما بعد الوفات یہ بھی انبیاء علیہ السلام کی اوروں سے الگ ہوتی ہے۔ وفات ہو گئی، اس کے بعد دوبارہ روح ڈال دی جاتی ہے، وہ پھر ہمیشہ باقی رہتی ہے، جس کو حیات انبیاء کہتے ہیں۔ اسی جسم میں دوبارہ روح ڈال دی جاتی ہے، حیات انبیاء علیہ السلام مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیے جاتے ہیں قبر میں، پھر وہ زندگی باقی رہتی ہے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ فرمایا کہ درود شریف مجھ پر جمعے کے دن پڑھا کرو، کیونکہ جمعے کے دن مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ عرض کیا کہ وفات کے بعد کیسے پہنچایا جائے گا؟ آپ تو پرانی ہڈیاں بن چکے ہوں گے۔ سنا ہے ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، نبیوں کے جسموں کو زمین نہیں کھاتی۔ موت تو آتی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، موت تو آتی، موت سے انکار نہیں۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمہ اللہ تعالی سے جو موت کے بارے میں منقول ہے کہ آپ کے بدن میں جو روح پھیلی ہوئی تھی وہ بدن سے سکیڑ کر صرف دل میں کر دی گئی، آپ کی موت یوں آئی۔ تو وہ موت کا انکار نہیں ہے، موت کا طریقہ بیان کیا۔ نبیوں کی موت اوروں کی موت سے الگ ہوتی ہے۔ دوسروں کی موت میں تو روح بدن سے نکال لی جاتی ہے باہر، اور ان کی رائے یہ ہے، ان کی ایک رائے ہے، جمہور کا قول تو یہ نہیں ہے کہ نبیوں کی موت یوں آتی ہے کہ روح جو پورے بدن میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے وہ سکیڑ کر صرف روح دل میں ڈال دی جاتی ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر پھیلا دی جاتی ہے، پھر ہمیشہ روح پھیلی رہتی ہے۔ تو موت کی ایک صورت ہے، انکار نہیں ہے موت۔ انکا میتون و انہم میتون، قرآن پاک میں موت آپ پر آئے گی۔ تو موت تو آئی اور اس کا کوئی بھی منکر نہیں، لیکن حیات موت کے بعد دی گئی۔ قبر میں سب کو بٹھایا جاتا ہے، روح ڈالی جاتی ہے۔ تصریح ہے روایتوں میں کہ قبر میں بٹھا کر روح ڈالی جاتی ہے، پھر سوال جواب ہوتے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کی بھی روح ڈالی گئی، دوبارہ نہیں نکالی گئی، بس دوسروں کی نکال لی جاتی ہے دوبارہ۔ انبیاء علیہ السلام کی دوبارہ نہیں نکالی جاتی۔ لن یجمع اللہ علیک موتتین، یہ دوسری موت آپ پر نہیں آئے گی۔ حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا تھا وفات کے وقت، ایک موت جو آنی تھی آ گئی، اب دوسری نہیں آئی گی۔ اوروں کی تو دوسری بھی آ جاتی ہے قبر میں، پھر دوبارہ
روح نکال لی جاتی ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی دوبارہ نہیں نکالی جاتی، بس ایک موت آ گئی تو آ گئی، پھر روح ڈالی گئی، اب نہیں نکالی گئی۔ تو بہرحال وحی کے معنی کیا لگ رہے ہیں کہ وہ کیا ہوتی ہے؟ نیند میں بھی آ جاتی، نیند میں بھی آ جاتی، یہ چوتھی قسم ہے وحی کی۔ پانچویں صورت یہ ہوتی ہے القاء شیء فی القلب، الہام کے درجے میں بھی وحی ہوتی ہے، دل میں اللہ تعالیٰ کوئی بات ڈال دیتے، یوں بھی وحی ہو جاتی۔ یہ 5 طریقے وحی ظاہر کے ہیں۔ اس کے علاوہ وحی باطن بھی ہوتی ہے۔ وہ یہ ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اجتہاد سے کوئی مسئلہ بیان فرماتے ہیں، اگر اجتہاد غلط ہو تو وہی نازل ہو جاتی ہے کہ یہ اجتہاد آپ کا ٹھیک نہیں، اگر وہی نازل نہ ہو یا تائید ہو جائے تو وہ بھی وہی بن جاتی۔ آپ نے اپنے اجتہاد سے کچھ فرما دیا، اس کا رد نہیں کیا گیا، یہ بھی وہی ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یوحا بڑھا دیا اس لیے کہ کلام صادق فصیح، سچی کلام ہو اور فصیح ہو، اس کو بھی وہی کہہ دیتے ہیں۔ صادق فصیح، صادق فصیح، کلام سچی ہو اور فصیح ہو، اس کو بھی وہی کہہ دیتے ہیں۔ یوحا سے اس کو نکال دیو، کلام صادق فصیح مراد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آتی ہے، یہ مراد ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یوحا جو بڑھا دیا تو کلام صادق فصیح کو نکال دیا۔ جیسے طائر یطیر بجناحیہ، قرآن پاک میں طائر یطیر بجناحیہ، تو یہ تیر بجناحیہ یہ کیوں بڑھا دی؟ طائر کے تو معنی ہی ہوتی ہے وہ پروں سے اڑتا ہے، یہ اس لیے بڑھایا کہ بعض دفعہ الفرس السریع السیر، الفرس السریع السیر، تیز چلنے والے گھوڑے کو بھی تیر کہہ دیتے ہیں، تیز چلنے والے گھوڑے کو بھی تیر کہہ دیتے ہیں۔ اس کو نکالنے کے لیے طائر یطیر جناحیہ، یطیر بجناحیہ یہ بڑھا دیا۔ یا گھوڑا مراد نہیں ہے، تیز چلنے والے گھوڑے کو بھی تیر کہہ دیتے ہیں، لیکن یہاں وہ مراد نہیں، یطیر بجناحیہ جو پروں سے اڑتا ہے وہ مراد ہے۔ کبھی اڑے آپ پروں؟ نہیں، اوئے ہوئے بر ہوا پری مدد سے باشی، بر آب روی خسے باشی، دل بدستار کسے باشی۔ اڑنا کوئی کمال نہیں ہے، نہیں اڑے تو کوئی بات نہیں، کوئی بات گھبرائیے نہیں،
کہ میں کیوں نہیں اڑا؟ بعضوں کو کرامت دی جاتی ہے اڑنے کی. ایک بزرگ تھے، ان کی بیوی ان کی معتقد نہیں تھی، تو ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کرامت دی اڑنے کی. وہ اڑ کر اپنے گھر کے اوپر سے ہو کر گزر کر گئے. شام کو گھر آئے تو بیوی نے آتے کہا تم بھی بزرگ بنے پھرتے ہیں، ہم نے آج ایک بزرگ دیکھے ہیں وہ ہوا میں اڑ رہے تھے. وہ کہنے لگی وہ میں ہی تو تھا. وہ میں ہی تو تھا. ہاں اچھا 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 آپ ہی ہوں گے، اسی وجہ سے ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے. ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے سیدھے نہیں. اڑنے کی بھی کرامت ہوتی ہے. تو گھوڑا جو تیز چلنے والا ہے اس کو بھی طائر کہہ دیتے ہیں، طیر کہہ دیتے ہیں. لیکن یہاں قرآن پاک کو یہ تیر بجناحہ کی قید لگا دی کہ گھوڑا مراد نہیں ہے. گھوڑا مراد نہیں ہے، پرندہ ہی مراد ہے جو پروں سے اڑتا بھی ہو. ایسے یہاں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یوحا کی قید لگا دی کہ وہی سے مراد کلام صادق فصیح نہیں ہے بلکہ یوحا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے، یوحا وہ مراد. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. وحی یوحا، ایک وحی ہوتی ہے اور ایک ایحا ہوتا ہے. وحی تو نبیوں کے ساتھ خاص ہے وحی. ایحا کا تعلق غیر نبی سے بھی ہو سکتا ہے. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا مکھی کی طرف. مکھی، شہد کی مکھی. یا اوحا کا لفظ آ گیا. تو وہی کا لفظ تو صرف نبیوں کے لیے آتا ہے. ایحا کا لفظ غیر نبی کے لیے بھی آ جاتا ہے. ایسے ہی رسالت کا لفظ تو نبیوں کے لیے آتا ہے. ارسال کا لفظ غیر نبی کے لیے بھی آ جاتا ہے. وَأَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ، وَأَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ. جی ہاں جی ہاں یہ بھی آ گیا. ارسال کا لفظ غیر نبی کے لیے بھی آ جاتا. ایسے ہی نبوت کا لفظ نبی کے لیے آتا ہے، اور یُنَبِّئُکُم باب تفعیل سے یہ غیر نبی کے لیے بھی آ جاتا ہے. یُنَبِّئُکم بما کنتم تعملون، فَيُنَبِّئُکم بما کنتم تعملون، غیر نبی کے لیے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. یُنَبِّئُ غیر نبی کے لیے بھی آ جاتا. پھر ایک وحی ہوتی ہے، ایک کشف ہوتا ہے، ایک الہام ہوتا ہے. یہ چیزوں اگرچہ قریب قریب ہیں لیکن فرق ہے. وہی، کشف، الہام، اگرچہ یہ تینوں قریب قریب ہیں
لیکن ان میں فرق بھی ہے. وہی کے معنی تو کر دیے. الاعلام اعلام اللہ تعالی شیئا الانبیاء علیہم السلام بطریق خفی بحیث انہم یعلمون قطعا انہ من اللہ تعالی. یہ تو وہی ہے. کشف کے معنی ہوتے ہیں رفع حجاب. رفع حجاب، کبھی رفع حجاب زمانے کے لحاظ سے ہوتا ہے، کبھی مکان کے لحاظ سے ہوتا ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. کبھی رفع حجاب زمانے کے لحاظ سے ہوتا ہے، کبھی مکان کے لحاظ سے ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا عیسیٰ علیہ السلام کو وہ طواف کر رہے ہیں. یہ زمانے کے لحاظ سے جو گزشتہ زمانے کی باتیں تھیں، 600 سال پہلے کی باتیں وہ آپ کو دکھا دی گئی. میں نے دیکھا عیسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ طواف کر رہے خانہ کا. یہ کشف ہے بے اعتبار زمانے کے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے نجاشی پر. صحابہ فرماتے ہیں ہم ایسے سمجھ رہے تھے کہ آپ نجاشی کے بدن کو دیکھ رہے، حالانکہ نجاشی تو تھا افریقہ میں. حبشہ جگہ افریقہ میں ہے، بہت دور ہے. تو آپ کے لیے پردے ہٹا دیے گئے، آپ کو نظر آ گیا نجاشی کا بدن، تو آپ نے اس پر نماز جنازہ پڑھا دی. نماز جنازہ پڑھا دی کہ یہ کشف ہوا جگہ کے لحاظ سے. دور جگہ آپ کو نظر آ گئی. تو کشف کے معنی ہوتے ہیں رفع حجاب زماناً او مکانا. جی ہاں جی ہاں. اور الہام کے معنی ہوتے ہیں القاء شیء فی القلب بلا نظر و فکر و بلا سبب ظاہر. الہام کی یہ معنی ہوتی ہے القاء شیء فی القلب بلا نظر و فکر و بلا سبب ظاہر. نہ نظر و فکر ہو، نہ سبب ظاہری ہو، پھر دل میں کوئی بات اللہ تعالیٰ ڈال دے تو اس کو الہام کہتے. اس کو الہام کہتے. وہی کشف الہام یہ تینوں قریب قریب ہیں، لیکن فرق ہے جیسا کہ میں نے بتا دیا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی رسول اللہ. یہ کیوں قید لگائی؟
یہ اس لیے لگا دی کہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آئی اس کی ابتدا بتانا چاہتے ہیں، کیف کان بدء الوحی، وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ تو وہی جو آئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جی ہاں ہم اس کی ابتدا بتانا چاہتے ہیں جو آپ سے پہلے وہی آتی رہی ہے، آدم علیہ السلام پر آئی، نوح علیہ السلام پر آئی، ابراہیم علیہ السلام پر آئی، موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام، سب پر وہی آئی، انبیاء سابقین پر بھی وہی آئی۔ ان کی ابتدا بتانی اس باب میں مقصود نہیں ہے۔ اس باب میں صرف مقصود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی جو آپ پر وحی آئی۔ جی ہاں اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ جی ہاں، اس لیے قید لگا دی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی آئی ہے اس کی ابتدا کیسے ہوئی، اس باب میں یہ بتانا چاہتے۔ پھر اشکال بھی ہوتا ہے کہ اول ما نظر من القرآن، اول ما نظر من القرآن، یہ آگے باب آئے گا فضائل قرآن۔ جی ہاں فضائل قرآن میں باب آئے گا۔ تو یہ تو تکرار پایا گیا، کیف کان بدء الوحی اور اول ما نزل من القرآن۔ حالانکہ تکرار سے بچتے ہیں امام بخاری، تکرار سے بچتے ہیں۔ جہاں دیکھنے میں تکرار ہوتا ہے کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے۔ یہاں تو تکرار پایا گیا، یہاں تو تکرار پایا گیا، ٹھیک۔ اس کا جواب پھر ہم کل دیں گے انشاءاللہ، اگر زندہ رہے تو کل جواب دیں گے اس کا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔